لاہور میں دو غیر ملکی خواتین کو اغوا کرنے کے بعد تاوان لینے کا اور ان سے جو ریپ کرنے کا واقعہ رونما ہوا ہے، اس میں کچھ نئے موڑ، کچھ نئے کردار اور کچھ ایسے لوگوں کی انٹریاں ہوئی ہیں کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ بھی اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں کون کون سے کردار ملوث ہیں، اور یہ جو نوجوان جن پر یہ ریپ کا الزام لگا ہے، اغوا برائے تاوان کا الزام لگا ہے، یہ کس اہم شخصیت کے رشتہ دار ہیں، کس کا ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق، ایک قریبی خون کا رشتہ ہے، تو جناب آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اور اب تک اس واقعہ کی وجہ سے کتنے اعلیٰ پولیس افسران جو ہیں وہ ادھر سے ادھر، اور کتنے لوگوں کی شامت آئی ہے کہ جناب ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، اور کیا اب اس کیس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ دونوں غیر ملکی خواتین اس وقت کہاں ہیں، پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، جو گرفتار کیے گئے ہیں ملزمان ان کو اس وقت کہاں رکھا گیا ہے، کیا انہیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے یا پھر ان کے ساتھ عام ملزمان والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو جناب آج ہم آپ کو اس کے بارے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں جو ہیں وہ بتائیں گے۔ بس آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے اور آپ کو میری ہر بات میں لمحہ بہ لمحہ جو اس واقعہ کی جو صورتحال ہے وہ خبر کی صورت میں ملے گی، اور جو ایکچول ہیپننگ ہوئی ہے، جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، اور جو چیز جیسے ہوئی ہے اس کو بغیر کسی ٹویسٹ کے، بغیر کسی ایگزیجریشن کے آپ تک پہنچانے کی پوری ایمانداری سے کوشش کروں گا۔ تو جناب والا قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ دو ڈچ خواتین جو ہیں وہ آتی ہیں پاکستان یعنی لاہور میں، جن کا تعلق اسپین سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو ایک غیر ملکی کرپٹو جو کرنسی ہے اس کے لین دین کا معاملہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور جناب یہ کہا گیا ہے کہ یہ انویسٹرز کے درمیان ایک لین دین والا ایشو تھا۔ تو انویسٹرز نے ان دو خواتین کو پاکستان یعنی لاہور بھیجا، جن کو جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کی جو ہے وہ کال 15 پر چلائی گئی۔ تو پھر جب یہ کال چلی تو ان خواتین کے جو والدین تھے انہوں نے پاکستان یعنی لاہور میں موجود اپنے ملک کی ایمبیسیز کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ کر کے ان کی تصاویر جو ہے وہ ایمبیسی کو جاری کر کے بتایا کہ جناب ہماری جو دو خواتین تھی جو کہ پاکستان لاہور آئی ہیں، تو انہیں جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ریپ کا بھی کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، تو اس کا جو ہے وہ ان کو پولیس کے ذریعے سے بازیاب کروایا جائے۔ تو پھر یہ بتایا گیا کہ جب اس واقعہ کی اطلاع وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ تک پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر پولیس حکام سے کہا کہ ان دونوں خواتین کو بازیاب کروایا جائے۔ وہ تو معاملہ تب کھلا کہ جب پتہ چلا کہ جب پولیس نے ان خواتین کو بازیاب کروایا ڈیفنس کے ایک گرم سے، تو پتہ چلا کہ جناب وہ جو لڑکے تھے جنہوں نے ان کو لین دین کے معاملے پر اغوا کیا تھا، تو ان کا تعلق جو ہے وہ کس اہم سیاسی شخصیت سے جا ملتا ہے۔ تو وہ 15 کی کال ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ویسے بھی اگر آپ روٹین میں بھی اگر آپ 15 پر کوئی بھی شخص کال کرتا ہے تو اس کال کا ریکارڈ یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک کے جتنے اعلیٰ افسران ہیں وہاں تک وہ کال جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے، اور اس کال کا کیا نتیجہ نکلا یعنی اس پہ رسپونڈ ہوا نہیں ہوا، وہ ساری رپورٹس بھی جو ہیں وہ نیچے سے لے کر اوپر تک دی جاتی ہے۔ تو اس میں
پھر ایک انٹری ہوتی ہے ایک ایس ایچ او کی، وہ ایس ایچ او نے جو کام کیا اور اس کام کے بعد اس کو معطل ہونا پڑا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایشو تھا کیا۔ پھر جناب یہ کہا گیا کہ یہ ایک ملک کی ایک اعلیٰ شخصیت کے رشتہ دار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب تک جو ان دونوں خواتین نے پولیس کو جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے، اس کے مطابق اب تک یہ ساری کی ساری باتیں یعنی الزامات پر مبنی ہیں۔ عدالتی کارروائی کے نتیجے میں ان الزامات پر جو ملزمان جو ہیں ان پر ابھی تک کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا جیسے کہ ایک عام آدمی یا ایک عام جو آپ کو پتہ ہے کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف شہروں میں سامنے آئے تھے جو کہ خواتین کے ساتھ جناب جو ہے وہ نازیبا حرکات کرتے تھے، تو جیسے ہی ان کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آتی تھی تو جناب سی سی ڈی والے ایکٹیو ہوتے تھے، اس کو سرچ آؤٹ کرتے تھے ٹریس کر کے، تو اس کے نیفے میں پستول چل جاتا تھا۔ یہ سوشل میڈیا پر ڈسکشن چل رہی ہے۔ اب سوشل میڈیا پر یہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا یہ جو جن لڑکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان کی ایک اہم سیاسی شخصیت کے ساتھ ہے اور خون کا رشتہ ہے، کیا ان کے ساتھ بھی سی سی ڈی والے جو ہیں وہ وہی نیفے میں پستول والا کوئی کام چلائیں گے، کیونکہ ان پر بھی ریپ کا الزام لگا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں ابھی تک عدالتی پروسیڈنگ کے نتیجے میں ان پر جتنے الزامات لگے ہیں وہ ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں، پولیس نے رپورٹ میں یہ ضرور بتایا ہے کہ یہ لین دین کا معاملہ ہے، یعنی کاروباری لین دین کا معاملہ ہے۔ تو کیا کاروباری لین دین کے نتیجے میں بھی کوئی انویسٹر یا کوئی کاروباری شخصیت کسی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ ریپ کر سکتی ہے؟ یہ سوالات بھی سوشل میڈیا پر جنم لے رہے ہیں، اور اب سوشل میڈیا والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا اب بھی قانون حرکت میں آئے گا یا نہیں۔ ان سوالات کے جواب تو یقیناً حکمرانوں کو دینے پڑیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب رکھ رہا ہے اور وہ ان سے جواب بھی مانگ رہا ہے۔ اس وقت یہ ٹاپ کا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ آپ کہہ لیں کہ ٹرینڈنگ کا یہ ایک ایشو ہے کہ جناب ایک طاقتور سیاسی شخصیت کے بلڈ ریلیشن نے جو غیر ملکی خواتین کے ساتھ کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو کیا ان کے ساتھ سی سی ڈی والے وہی سلوک کریں گے جو وہ کرتے چلے آئے ہیں، یا پھر جیسا کہ پولیس نے بتا دیا ہے کہ یہ ایک کاروباری لین دین کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھے گی، عدالتی کارروائی آگے بڑھے گی، تو ہم آپ کو اس کی لمحہ بعد لمحہ صورتحال سے آگاہ رکھتے چلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔